اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ تو فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، یعنی ان کے روزمرہ کے معمولات کی انجام دہی کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی وہ حج کا حساب لگاتے ہیں چاند کے ذریعے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہے حرمت والے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ جو تقسیم ہے یا یہ جو تعداد ہے یہ اسی دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، یعنی روز اول سے ہی یہ سسٹم اور نظام موجود ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ جو 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ نبی الاسلام کی ارشادات فرامین قرآن مجید کی تفسیر ہیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ سال کے درمیان میں ہے، وہ رجب ہے۔ اور اس کی حکمت جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے جو 3 مسلسل ہیں یہ حج کے لیے، یعنی حرمت والے ان کو مقرر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ ذوالقعدہ میں سفر شروع کرتے اور اس کے بعد حج ادا کرتے اور واپسی ان کی ہوتی محرم میں۔ تو یہ 3 جو مہینے ہم مسلسل حج کے لیے مقرر کیے گئے، اور سال کے درمیان میں رجب کے اندر لوگ عمرہ ادا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حجاج کرام اور معتمرین کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور راستوں کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ امن کے ساتھ وہ حج اور عمرہ ادا کر سکیں۔ اب یہاں مشرکین مکہ نے یہ کام کیا تھا کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ نسی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ مطلب ایک جس مہینے میں وہ جنگ کرنا چاہتے تو وہ کہتے کہ نہیں یہ حرمت والا نہیں، یہ دوسرا مہینہ ہے۔ مثلاً یہ کہ اس مہینے کا نام تبدیل کر لیتے اور اس کی جگہ پر کوئی اور مہینہ رکھ لیتے، اور اس اعتبار سے بارہا ایسے ہوا ہوگا کہ حج جو ہے اپنے اصل وقت پر ادا نہیں ہوا ہوگا، مطلب کسی اور مہینے میں حج ادا ہوا تو یہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن جس سال نبی علیہ السلام نے حج ادا فرمایا تو وہ حج اصل وقت پہ، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی اور اصل ایام کے اندر ادا ہوا تھا۔ اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اصل مقام پہ آ گیا۔ مطلب یہ جو مہینے آگے پیچھے کرتے تھے وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، اور میں اصل مہینے کے اندر، اصل اوقات میں اور اصل دنوں کے اندر حج ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ پورا ایک تسلسل ہے، اور اس کے بعد کبھی اس میں یہ تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی نسی کا جو عمل ہے اس وجہ سے گمراہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، یعنی نسی کو اور مہینوں کی ترتیب بدلنے کو یا آگے پیچھے کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے مسلمان تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔